آپ نے فرمایا تھا کہ دعا اس وقت مانگنی چاہیے جب معاملہ آپ کے بس میں نہ ہو، جب آپ کو لگے کہ وہ ناممکن ہے۔ لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ کو دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تو وہ میرے دل میں ڈالتے ہی کیوں؟ میں اس کام کے لیے دعا کر رہی ہوں کیونکہ اللہ نے ہی مجھے توفیق دی ہے، دعا کرنے کی توفیق دی ہے صرف آپ کو۔ پھر اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کچھ بھی نہیں چاہ سکتا۔ اس بات کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، غلط ہے یہ بات کہ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کچھ بھی نہیں چاہ سکتا۔ تو اب یہ جو دنیا بھر میں ریپ ہو رہے ہیں، چوری چکاری ڈاکے ہو رہے ہیں، تم چاہ رہے ہو تو کر رہے ہو، تم اللہ پر الزام ڈال رہے ہو کہ اللہ نے چاہا اس لیے میں نے ریپ کیا، اللہ نے چاہا اس لیے میں نے کسی کو مارا۔ آپ سمجھے نہیں ہیں اس بات کو۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو آوارہ چھوڑ دیا ہے اس دنیا میں، دیکھنا چاہتا ہے کہ اب آپ اپنے تئیں کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اوپر ڈال دیں کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو جو میں نے چوری چکاری ڈاکے ڈالے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ڈالے۔ یہ شیطان کی جو ہے وہ پڑھائی ہوئی پٹی ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ میرے دل میں جو خیال آیا وہ اللہ کی توفیق سے آیا۔ اللہ کی توفیق سے خیالات تھوڑی آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عائشہ بی بی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے توفیق کا مطلب کیا ہے۔ توفیق کا مطلب ہے سمجھدار بنانا، فقہ سے نکلا ہے نا، فقہ کا مطلب ہے سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، دین کو سمجھنے والا اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اب اگر اپنے خیالات کو آپ اللہ کی توفیق سمجھیں گے تو پھر وسوسے کہاں جائیں گے؟ وسوسے تو شیطان ڈالتا ہے اور کچھ شیطان نما انسان ڈالتے ہیں۔ آپ اس کو بھی اللہ کی توفیق سمجھیں گے۔ تمیز کیسے کریں گے کہ کون سا آپ کو خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے، کون سا ابلیس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے آیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہی ہیں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب بات یہاں آ کر کے رک جاتی ہے کہ اللہ یہ دعا قبول نہیں کرنا چاہتے تو مجھے مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ دیکھیں نا گمراہی کی طرف جا رہی ہیں نا اب آپ، کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات جو آپ نے خود ہی سمجھ لی ہے کہ یہ جو خیال کی توفیق اللہ نے دی ہے، یہ خود ہی آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ نے تو قرآن میں نہیں کہا، نہ حدیث میں کہا کہ جو بھی تمہیں خیال آتا ہے اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ یہ تمہاری اپنی ہی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ آپ نے خود ہی ڈیولپ کی ہے۔ اور پھر یہ کہ جب اللہ نے توفیق دی اور مجھے خیال دیا دعا کرنے کا تو پھر دعا قبول کیوں نہیں کی؟ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے کہ اگر اللہ یہ دعا قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ کل آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ گناہ مجھ سے کیوں کروایا تو نے، اب جہنم میں تو میں جاؤں گا؟ اس وقت نہیں کہتے۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے نا، ہر شخص نے قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور دین کے اوپر اپنی رائے قائم کر لی ہے کہ جی یہ ہے معاملہ۔ اس کی وجہ سے دین کی جو سمجھ ہے وہ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ مشکوک ہو چکا ہے۔ اب صحیح بات کا سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ جیسے تقدیر کا مطلب ہے، قضاء اور قدر کا جو معاملہ ہے، یہ تمام نازک معاملات اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، کیا رسوائی لکھی ہے، کیا یہ لکھا ہے، کیا وہ لکھا ہے؟
کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی یہی مرضی تھی. بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا اللہ کی یہ مرضی تھی؟ کسی نے خودکشی کر لی اور آپ نے کہا اللہ کی یہی مرضی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ خودکشی اللہ نے کروائی اس سے؟ کسی نے کسی کو مار دیا تو آپ یہی کہیں گے اللہ کی یہی مرضی تھی، یہ ایسا ہی تقدیر میں یہی لکھا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. زیادہ تر اموات، زیادہ تر جرائم جو ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ تقدیر میں لکھے ہوئے تھے آپ. ان کو کہتے ہیں ناگہانی آفت، ناگہانی موت، جو آپ کی تقدیر ازل میں نہ لکھی ہو. بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، کھڑے ہو جائیں آگے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر آپ نہ کھڑے ہوں گے ٹرین کے آگے تو بچ جائیں گے، ٹرین کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو مر جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی موت تو آپ کے ہاتھ میں ہو گئی. آپ نے ڈیسائیڈ کیا نہیں مرنا تو آپ ہٹ گئے، آپ نے ڈیسائیڈ کیا مرنا ہے تو آپ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے ہاتھ میں کہاں ہوئی؟ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر ازل ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. تقدیر معلق جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سامنے سے کوئی ناگہانی آفت آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ. کوئی ناگہانی آفت آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے انبیاء کرام نے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے اب دوائی بھی کھائی بیماری پر، ہے نا. جب شفا دینے والا اللہ ہے تو ان کو دوائی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ویسے ہی دے دیتا. شفا نہیں دینی یہ بھی نہیں پتا آپ کو، اللہ نے شفا دینی ہے یہ بھی نہیں پتا آپ کو. دوائی کھائیں گے تو پتہ چلے گا نا.